वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। ये हमारा उर्दू का फेडरल बोर्ड का उर्दू की 9th क्लास की किताब का पहला चैप्टर है और ये पहला लेक्चर हम रिकॉर्ड करने लगे हैं इसमें। तो इसमें आपकी जो 2021 में ये जो बुक है आपकी ये चेंज हुई है उर्दू की। और ये पहले से जो पंजाब बोर्ड की निस्बत थोड़ी सी जो है नई बुक है, तो थोड़ा सा इसमें मटेरियल बहुत अच्छा इन्होंने जो है वो डाला है, लेकिन निस्बतन पहले की निस्बत कुछ मुश्किल है। तो इसलिए हम जो है ना इसको लेकिन हम तरतीब से इसको पढ़ते रहेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें हमारे लिए बहुत आसानी होगी। तो हमारा जो आपका जो फेडरल बोर्ड का जो पैटर्न है, जो पेपर का पैटर्न है, उसमें उसके हिसाब से हम इसकी पेपर की तैयारी भी हमारी हो जाएगी इंशाल्लाह। और हम जिन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखेंगे, मसलन हमारा जो पहला सबक है, तो इसमें ये है, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस सबक को अच्छे तरीके से, जितने भी असबाक हैं उनको अच्छे तरीके से हम पहले समझ लें। समझने के बाद उसके बाद फिर हमारे लिए तशरीह करना भी आसान है। अगर वो गज़ल है तो उसके अशआर की तशरीह करना भी आसान है, और अगर वो नज़्म है तो उसके लिए भी तशरीह करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारे सबक का हमारे सामने तारुफ आ जाए, और उसको सबक के जितने भी जो है वो पहलू हैं, और सबक के जिस अंदाज से भी वो जो चीज़ें बयान की गई उसको अच्छी तरीके से हम समझ लें। तो हमारा पहला लेक्चर है, और उसमें मैं इस बात की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि हम छोटी छोटी बातों को भी समझें। और अच्छे इसमें गो के टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन इसमें यह है कि आप सुनने वाले जो हैं हर तरह के कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिहाज से भी आसानी हो जाएगी। तो कोशिश होगी कि एक एक बात जो है, कोई हमारी बात रह ना जाए, हर चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई बात ऐसी लगे कि जो मतलब नहीं होनी चाहिए, या कोई ऐसी कोई कमी महसूस हो, तो आप उसमें जो है ना, जो कमेंट सेक्शन में आप उसको ज़रूर बता सकते हैं। हमारा ये पहला चैप्टर है, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर हम जो है ना सबसे पहले तो ये जो कुछ चीज़ें हम इसको जो है वो फोकस करेंगे कि मुसन्निफ और सबक का ताल्लुक, ठीक है, और उसके बाद जो है मुश्किल अल्फाज के मानी है, और फिर पैराग्राफ की तशरीह है, फिर मुश्किल सवालात के जवाब हैं। और आपका जो बोर्ड का पैटर्न है फेडरल बोर्ड का, उसके अंदर यही चीज़ें, इसमें से यही चीज़ें आएंगी। और इसके अलावा एमसीक्यूज होंगे जो बीच में से बन सकते हैं, अल्फाज के मानी बन सकते हैं, और मुसन्निफ के हालात हैं उसमें से बनाए जा सकते हैं। वो इंशाल्लाह जब पूरा सबक हमारा कवर हो जाएगा तो वो भी हमारे कवर हो जाएंगे। और उसमें जो है ना सबसे पहली चीज़ है मुसन्निफ का तारुफ, कि मुसन्निफ जो है, इस सबक के मुसन्निफ सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनका नाम अल्लामा शिबली नवानी है, और बहुत बड़े ये मुस्लिम जो है वो स्कॉलर गुजरे हैं, और बहुत ज़बरदस्त इल्म वाले आदमी थे। और 1857 में 1857 में पैदा हुए, और 1914 में इनकी वफात हुई। अंग्रेज हुकूमत थी उस वक्त, तो अंग्रेज जो बरतानिया की जो हुकूमत थी, उनकी तरफ से इनको शमसुल उलमा का खिताब दिया गया, कि इतने बड़े इनके आलिम थे कि इनकी जो इल्मियत जो थी वो पूरे हिंदुस्तान में इनको तस्लीम किया जाता था। इनके वालिद का नाम, ये हमारे सबक के आखिर में सारा कुछ लिखा हुआ है, और उसमें से जो है ना हम अहम चीज़ें देख लेते हैं। वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था, वकालत के पेशे से मुंसलिक थे। 1882 में 1882 में पहले सर सैयद के साथ रहमतुल्लाह अलैह के साथ अलीगढ़ से मुंसलिक रहे उनके इदारे से, और फारसी के वहाँ पर उस्ताद रहे। और फिर 1898 में हैदराबाद दक्कन में पढ़ाने लगे। उसके बाद दारुल नदवतुल उलमा, एक बहुत बड़ा मदरसा, बहुत बड़ा ये यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर। तो वहाँ पर जो है ये जो नदवतुल उलमा का जो क़याम अमल में आया, वो भी इन्हीं की कोशिशों से था। और पहले जो उसके जो नाजिम रहे, जो प्रिंसिपल जो रहे, ये दारुल नदवतुल उलमा के अलावा शिबली नवानी रहे। उसके बाद 1913 में आजमगढ़ एक इलाके का नाम है, उसमें दारुल मुसन्निफीन कायम किया, एक ऐसा इदारा कायम किया कि जिसने बहुत सारे लोगों को जो लिखने में, और बहुत सारे उलमा को जो लिखने पढ़ने में महारत रखते थे, उनको एक जो है वो प्लेटफॉर्म पर जमा किया। और फिर बहुत ज़बरदस्त किस्म के मौज़ूआत पर मुख्तलिफ वहाँ से तसानीफ निकली। और उन जो है जो इनका शुरू किया हुआ काम था, जो उन्होंने अपनी वफात से 1 साल पहले शुरू किया, और बाद में सैकड़ों कुतुब वहाँ से लोगों ने लिखी, और पूरी दुनिया को उससे फ़ायदा हुआ। अच्छा, इनकी जो कुतुब हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सबक का हमारा जो सबक है सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किताब है, 6 जिल्दों के ऊपर, लाजवाब किताब है। और अल्लामा शिबली नवानी रहमतुल्लाह का ऐसा कारनामा है जो उनका क़यामत तक उनको जो है वो जिंदा रहेगा, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उनको 6 जिल्दों के इन्होंने बयान किया।
اور پھر یہ اپنے اس کو مکمل نہیں کر پائے تھے، پہلے فوت ہو گئے، تو ان کے بعد ان کے جو شاگرد تھے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اس کو مکمل کیا. تو ہمارا سبق جو ہے نا سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اسی کتاب کا ایک مضمون ہے جس کو اٹھا کر انہوں نے ہمارا سبق بنایا ہے. اور اس کے بعد الفاروق ہے کتاب ان کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی ہیں. اس کے المامون ہے، شعر العجم ہے، موازنہ انیس و دبیر ہے، سفر نامہ روم و شام. اور اس کے بعد ان کے جو اور مضامین تھے ان کو مقالات شبلی کے نام سے ایک کتاب کے اندر یکجا کر دیا گیا. تو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے جو مصنف کے حالات ہیں یہ، اور ان کے خاص طور پہ جو ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، یہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. اور کتابوں کے نام مثلا وہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ شعر العجم کس نے لکھی، اس میں مختلف نام دے دیں گے. تو آپ نے اس میں سے جو ہے وہ صحیح آپشن جو ہوگا اس کو آپ نے چوز کرنا ہوگا کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف. کہ مشکل الفاظ کے معنی جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے، آپ کو سبق سمجھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. اس کے لیے ترتیب ہے. ایک تو صورت یہ تھی کہ ہم اس کو یہاں پر لکھ دیتے ہیں. لکھنے میں یہ تھا کہ بہت چھوٹا چھوٹا لکھا جاتا، آپ کو کیمرے کے اندر صحیح طرح وہ ویڈیو میں رزلٹ بھی صحیح طرح نظر نہ آتا. تو اس میں میں انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا کہ ہم پورا سبق پڑھیں گے اور پورے سبق ایک ایک پیراگراف آپ کو جو ہے نا، اس میں پیراگراف دیے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے بک کھلی ہو، آپ کی انگلی اپنے جو ہے نا بک پر آپ نے رکھی ہو، اور جو ہے یہ ہم ایک ایک پیراگراف میں جو مشکل باتیں ہوں گی پہلے اس پیراگراف کو سمجھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے اس کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہم اگلے پیراگراف پر چلیں گے. تو اس لیے جب آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہوگی تو آپ کو تب آسانی ہوگی، صرف ویڈیو دیکھتے رہیں گے تب آپ کو آسانی نہیں ہوگی. تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سب سے پہلا پیراگراف ہے کہ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ، یہ دقیق کا مطلب باریک نقطہ. باریک نقطے کا مطلب جس ہم کہتے ہیں نا اردو میں عام زبان میں کہتے ہیں پوائنٹ کی بات، کہ بہت اہم بات میں بتانے لگا ہوں. یہ جو ہے نا بہت اہم بات، یہ پوائنٹ کی بات جو ہے اس کو کہتے ہیں اردو میں دقیق نقطہ. باریک، دقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک. وہ کہتے ہیں کہ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے، باریک نقطہ، بہت اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق حسنہ کا مطلب اچھے اخلاق کا جو پہلو پسند کرے اس کی اس شدت سے پابندی کرے اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے. شدت کا مطلب سختی سے، اور اس طرح دائمی کا مطلب ہمیشہ، غیر متبدل نہ تبدیل ہونے والا، اس کا مطلب یہ ہمیشہ، ٹھیک ہے، غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے، گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے. بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن آپ سمجھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاق جو ہے نا، اخلاق کا ایک بہت باریک نقطہ یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق اپنانا چاہتے ہیں. جو ہمارا چیپٹر ہے یہ اچھے اخلاق کے اوپر ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اچھے اخلاق کا، اچھی عادتوں کا سبق ملتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح عادتیں اچھی تھیں تو ہمیں بھی ایسی عادتیں اپنانی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصل جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، دیکھیں اچھا کام کرنا مشکل نہیں ہے. ایک آدمی اچھا کام کر لیتا ہے، آج اچھا کام کر لیا، کل کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر اس کو مستقل چھوڑ دیا، کہ نہیں، یہ بات نہیں. اصل جو چیز ہے، پوائنٹ کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اچھے اخلاق میں سے، اچھی عادتوں میں سے جو عادت بھی اپنائے اس کے اوپر ایسے طریقے سے عمل کرے، اس کو پھر اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. مثلا آپ نے یہ اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں آج کے بعد میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. تو اب یہ سچ بولنا، یہ صرف آپ کی یہ جو آپ نے ارادہ کیا اس پر 2 دن عمل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ 2 دن آپ عمل کریں، تیسرے دن دوبارہ جھوٹ بولنے لگ جائیں. نہیں، ایسا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاق جو بھی انسان اپنائے، جو بھی اچھی عادت اپنائے، تو اس کے اوپر جو اصل کمال ہے نا وہ یہ ہے کہ اس پر اس طریقے سے عمل کرے کہ وہ ہمیشہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے. کہتے ہیں گویا کہ وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کرنے میں مجبور ہے، کہ وہ جب لوگ اس کو دیکھیں نا تو ایسا لگے کہ ایک آدمی کو دیکھیں نا، آپ کو اختیار ہے جھوٹ بولیں یا سچ بولیں، اختیار ہے، لیکن جب آپ نے اپنے آپ سچ کی بولنے کی عادت ایسی بنا لی کہ اب ایسا لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ عادت آپ نے اپنے لیے خود بنا لی نا، یعنی کہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ کسی چیز کے اوپر، اچھی بات کے اوپر اتنا زیادہ پابند کریں، تو اسی کا نام مستقل مزاجی ہے، اسی کا نام جو ہے نا استقامت حال، جس طرح آگے آ رہا ہے. کہتے ہیں اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی. آپ سے جو ملنے والا شخص ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، وہ جب آپ کو دیکھے وہ کہے گا کہ نہیں، یہ بچہ جو ہے نا، یہ نوجوان، یہ لڑکا، یہ شخص، یہ سچ کے علاوہ اور کچھ بول ہی نہیں سکتا. حالانکہ آپ کے پاس دونوں اختیار ہے نا، آپ سچ بھی بول سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، لیکن آپ نے سچ کو اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑا
کہ آپ کی زندگی سے جھوٹ بالکل ختم ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کمال کی بات تو یہ ہے اخلاق, اچھے اخلاق کو اپنانا اور اس پر اس طریقے سے سختی کے ساتھ عمل کرنا کہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا, یہ اصل بات ہے. ورنہ اچھا کام ایک دفعہ کر لیتا ہے آدمی, اگلے دن دوبارہ چھوٹ جاتا ہے. آج اپنی نماز پڑھنے کی عادت بنائی, کل دوبارہ چھوٹ گئی. ایسا نہیں کرنا, جو عادت بنائے مستقل بنائے. اچھا آگے بڑی پیاری مثال دی انہوں نے, وہ کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی, اور کوئی بات صادر نہیں ہو سکتی. گویا اس سے یہ افعال, اس سے یہ کام, افعال مطلب کام, اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی, سورج سے روشنی, درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو, کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی. اس طرح سورج سے روشنی نہیں واپس لی جا سکتی, کہ سورج ایسا نہیں ہوتا کہ سورج جب بھی نکلتا ہے وہ روشن ہی ہوتا ہے. پھول سے اس کی خوشبو نہیں چھینی جا سکتی. وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح درخت سے اس کا جس طرح پھل نہیں چھینا جا سکتا, درخت ہوگا تو پھل بھی ہوگا. تو بالکل اسی طرح جب آپ کوئی عادت اپنا لیں, کسی اچھی عادت کو اپنا لیں, تو وہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے, کہ ایسا لگے کہ بس آپ ہیں, جہاں پر یہ شخص ہوگا وہاں پر سچ ہوگا, جہاں پر یہ شخص ہوگا وہاں پر گالی گلوچ نہیں ہوگی, جہاں پر یہ شخص ہوگا وہاں پر جو ہے نا لوگوں کا احترام ہوگا. مطلب لوگ یہ سمجھ کہیں کہ یہ عادت جو ہے اس آدمی کی زندگی کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں اسی کا نام استقامت حال اور مداوت عمل ہے. استقامت کا مطلب کیا؟ ثابت قدم رہنا, مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا, ایک عمل کو پکی طریقے سے پکڑ لینا. اور مداومت کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ, مداومت عمل کہ ہمیشہ عمل کرنا. ٹھیک ہے, عمل میں ہمیشگی, پابندی. اب دیکھیں, اب یہ بات سمجھا لی انہوں نے پوائنٹ کی بات. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آتے ہیں. اب یہ جو پوائنٹ کی بات ہے, اب اس کو وہ آگے واقعات سے یہ ثابت کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے نا, ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ اخلاق تھے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ اخلاق تھے. اس اخلاق کی جو سب سے بڑی خوبی تھی نا, وہ یہی تھی کہ آپ جس کام کو بھی کرتے تھے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا تھا, وہ آپ کی عادت بن جاتی تھی. آپ نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے تو آپ کی دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا آپ کی عادت مبارکہ بن گئی. ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے نا وہ مسکرا کر بات چیت کرنی ہے تو یہ مسکرا کر بات کرنا آپ کی عادت بن گئی, جس سے آپ بھی واقعات سے آگے آپ کو آسانی ہوگی. پہلا پیراگراف تھوڑا سا مشکل تھا, امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے. کس اصول کی؟ استقامت حال, مداومت عمل, عمل میں ہمیشگی, ہمیشہ ایک عمل کو کرنا, عمل میں پابندی, استقامت حال, ایک حال کے اوپر استقامت, مضبوطی. ٹھیک ہے, کہ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے, اس پر ہمیشہ وہی کام کرتے رہتے تھے. سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کام سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا یہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا, یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے, سنت کا لفظ اسی لیے یہیں سے ہم نے نکالا کہ جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ بنا لیا, وہ آپ کا طریقہ بن گیا, آپ کی سنت بن گیا. اگر یہ سنت وہ فعل ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی ہے,